کیسا وہاں حکومت نبی کی ہوگی، زمین کے اندر عذاب کیسا وہاں حکومت نبی کی ہوگی، اور عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سور جاتے ہیں۔ جو میرے آقا پر جان قربان کر دیتے ہیں، شاعر کہتا ہے عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سور جاتے ہیں۔ اور یہ نہ سوچو کہ میرے آقا آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے استاد محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی میاں جمیل احمد انڈر صاحب، اور انہی کے ساتھ تشریف فرما مناظر اسلام جانشین رفیق ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف سعیدی صاحب، اور ہمارے سرپرست اعلیٰ ڈویژن سکھر کے حضرت علامہ مولانا محمد سمر حسینی صاحب، اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما علماء اور معززین، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے اس محفل میں اس پروگرام میں آنے کی خوش آمدید بھی پیش کرتا ہوں اور سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، کائنات میں ہر بندے کو اللہ نے عزت، مقام اور مرتبہ عطا کیا، ہر بندے کو اللہ نے ایک مقام اور ایک عزت سے نوازا ہے، اور اس کو جو عزت ملی اس عزت کا اس کے اپنوں کا اعتراف کرنا کافی نہیں کہ اس کے اپنے بندے مانے، اپنے جاننے والے کہیں اس کی بڑی عزت ہے۔ شان کی بات، فخر کی بات یہ ہے کہ اپنے تو کہیں لیکن غیر بھی بول اٹھے کہ اگر مرتبہ عزت کسی کی ہے تو اللہ نے اس کو دی ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اپنے تو مان لیتے ہیں، غیر مانے تو کمال تب کہلاتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا بڑی بڑی پارٹیوں میں ایک دوسرے کو کوئی صادق اور امین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی طرف دیکھا جائے کہتے ہیں یہ چور ہے، یہ چینی چور ہے، یہ آٹا چور ہے، یہ فلاں چور ہے، ایک دوسرے پر انگلی اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ نے میرے مصطفیٰ کو وہ شان، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنے نے تو مانا ہی، جو قریبی تھے وہ تو کہتے تھے کہ کائنات میں جس کو جو بھی ملا، جو عزتیں ملی وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ لیکن جو غیر بھی تھے وہ کہتے تھے اگر صادق ہے تو وہ مصطفیٰ ہے، امین ہے تو وہ مصطفیٰ ہے۔ اپنے بھی غیر بھی کہتے تھے، کیوں کہتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اگر عزتوں کا کوئی مالک ہے تو وہ میں اللہ ہوں، خلاق عالم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اگر عزت کا کوئی مالک ہے تو میں خلاق عالم ہوں، اور میرے بعد کائنات میں اگر عزتیں کسی کے سر کا تاج ہے، مالک کوئی اور ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، میرے بعد عزتوں کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ میرا محبوب مصطفیٰ کریم ہے۔ میرے بعد عزتوں کا تاج میرے محبوب کے سر پر ہے، اور میرے محبوب کے بعد کائنات میں جس کو عزتیں چاہیے، عزتوں کا تاج سر پر سجانا ہے تو وہ مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے، میں رب اس کے سر پر عزتوں کا تاج سجا دوں گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتوں کا مالک اللہ، اس کے بعد مصطفیٰ، اور اس کے بعد عزتیں کسی کا مقدر بنے گی تو وہ مومنین ہیں جنہوں نے مصطفیٰ پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ مومنین کے لیے اللہ نے عزتیں رکھی۔ میرے بھائیوں، شان و کمال تو یہ ہے کہ غیر بھی کہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ میرے آقا علیہ السلام
اپنوں نے تو کہا یہ صادق ہیں، لیکن وہ ابو جہل جو کلمہ نہ پڑھا، جو اس نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، وہ ابو جہل اس سے پوچھا گیا، جناب علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے ابو جہل تو بتا کیا میرے مصطفیٰ میرے محبوب صادق اور امین ہیں یا نہیں، تیرا کیا کہنا ہے؟ تو ابو جہل جیسا شخص بھی کہ اٹھا کہ میں بذات محمد رسول اللہ کہ یہ محمد ہے، میں انا لا نکذب، میں ان کو نہیں جھٹلاتا، میں اس ذات کو نہیں جھٹلاتا، میں اگر جھٹلاتا ہوں جو یہ لے کر آیا ہے میں اس کی تکذیب کرتا ہوں۔ اللہ نے بھی اس کا قرآن میں ذکر کیا، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، محبوب یہ تیرا انکار نہیں کرتے، یہ ظالم تو میری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اے علی ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ پھر کہا ہم تو کہتے ہیں کہ پورے مدینے کے اندر، پورے مکے کے اندر نہ کوئی ان جیسا صادق ہے، نہ ان جیسا کوئی امین ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک دن کوہ صفا پر گئے، اللہ رب العالمین نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو غیر بھی صادق مانتے تھے۔ یہ آج کے جو چودھری لوگ ہیں جو سیٹوں پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت کو سمجھتے نہیں، ان کے گستاخوں کو پاس بٹھا کر عزتوں سے نوازتے ہیں، ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ اپنے درباروں میں بلاتے ہیں، ان کو معلوم نہیں اللہ نے مصطفیٰ کو وہ عزت وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ابو جہل بھی اور ان جیسے جو لوگ تھے وہ بھی مصطفیٰ کو صادق اور عزت والا سمجھتے تھے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قاضی ایاد مالکی نے شفا شریف میں لکھا کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو میرے مصطفیٰ کوہ صفا پر تشریف لے گئے، رب نے فرمایا محبوب اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حضور کوہ صفا پر گئے، جا کر اس پہاڑی پر اعلان کیا، یا بنی فہد یا بنی عدی، اے بنی عدی والو۔ حضور نے قبیلوں کے نام سے لوگوں کو جمع کیا، جب لوگ آس پاس اکٹھے جمع ہو گئے، یاد رکھیے یہ وہ لوگ وہ نہ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ وہ تھے جو کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، حضور پر ایمان نہ لائے تھے، سب میرے مصطفیٰ کے بلانے پر جمع ہو گئے، حضور کے ارد گرد جمع ہوئے، لوگ آنے لگے، جو خود نہ آیا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں آج۔ حضور پہاڑی پر تشریف فرمائے، حضور نے کہا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر جرار تمہاری طرف آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ کیا اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو وہ جو لوگ تھے جو اپنے نہ تھے پرائے تھے، میرے مصطفیٰ نے یہ بات کی تو انہوں نے جواب میں میرے مصطفیٰ سے کہا کہ یا رسول اللہ قالوا نعم، ہم اس کی تصدیق کریں گے، کیوں؟ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، جب بھی آپ نے بولا زبان سے سچ ہی بولا ہے، جب بھی بولا سچ بولا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ غیروں نے بھی مانا۔ ابو جہل جنگ بدر کے میدان میں اخنس بن شریک دونوں آپس میں سامنے ہوئے، تو اخنس بن شریک نے کہا ابو جہل ذرا ایک بات تجھ سے پوچھتا ہوں، بتا، آج تو اور میں ہیں، تیسرا کوئی اور نہیں ہے، تجھے قسم ہے جس کو تو مانتا ہے، ایک بات سچ سچ بتا، کیا محمد رسول اللہ صادق ہیں یا نہیں؟ دونوں منافق ہیں، دونوں کافر ہیں، آپس میں پوچھتے ہیں بتا تو کیا کہتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ تو اخنس بن شریک کے پوچھنے پر ابو جہل نے کہا کہ میں دل سے کہتا ہوں، کلمہ اگرچہ میں نے نہیں پڑھا
لیکن میں مصطفیٰ کو صادق اور امین جانتا ہوں۔ کلمہ کیوں نہ پڑھا، ایمان کیوں نہ لایا؟ کہا اس لیے کہ سرداری بھی اسی قبیلے کی طرف ہے، اب نبوت بھی اسی قبیلے کی طرف چلی جائے گی تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہم تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ آج کے لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں، اگر یہ لبیک یا رسول اللہ والے تخت پر آ گئے تو جو ہماری سرداری ہے، جو ہماری چودراہٹ ہے، جو ہمارا کھانا پینا ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کو تخت پر نہ آنے دیا جائے۔ لیکن وہ جانتے نہیں، ابو جہل بھی سوچتا تھا، اس کے لوگ بھی سوچتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے جب اعلان کیا تو ان کے ذہنوں میں تھا یہ چند دنوں کی بات ہے، ذکر مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا میرے رب نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا اور اس کے ذکر کو بھی خود بلند فرمایا ہے۔ جس طرح وہ سوچتے رہ گئے اور پوری دنیا میں میرے مصطفیٰ کا ذکر بلند ہو گیا، اسی طرح آج کے لوگ بھی سوچتے رہ جائیں گے اور میرے بابا خادم رضوی کا پیغام پوری دنیا میں پھیلتا جائے گا، پوری دنیا میں۔ اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ تخت پر ہوگی اور یہ بڑے بڑے سردار دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک اس طرح چلایا جاتا ہے، یہ ملک اس طرح چلایا جاتا ہے۔ آخری بات کر کے، صدیق اکبر کا مہینہ بھی چل رہا ہے ان کی یاد کا۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا تحریک لبیک کا کہ حضور پر جان قربان کر دو، سوچو نہیں، عبادت کچھ یوں بھی ہوتی ہے، ہم عبادت یوں بھی کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کر بھی حفاظت کرتے ہیں، ہم عبادت جان دے کر بھی کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمیں کسی اور سے نہیں بلکہ صدیق اکبر سے ملا، کہیں سبحان اللہ۔ جب میرے مصطفیٰ کو سیدنا صدیق اکبر کاندھوں پر بٹھا کر اس غار میں لے گئے اور اس غار میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو داخل کرنے سے پہلے اس کے سارے سوراخ بند کیے، ایک بچہ تو اپنی ایڑی کو رکھ دیا، اپنی ایڑی کو رکھ دیا، اور حضور علیہ السلام جب میرے مصطفیٰ کریم صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما تھے، جناب صدیق اکبر عبادت بھی کر رہے تھے، مصطفیٰ کی جان کی حفاظت بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جان چلی جائے لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تو ہم صدیق اکبر کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے آقا کی ناموس کی حفاظت کی بات ہر میدان میں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ بات ہر میدان میں کرتے رہیں گے کہ تاجدار ختم نبوت، سارے آخر تک ہاتھ اٹھا کر کہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، آیا 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنا، ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ذکر کیے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔